حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوگا کیسے، ملے گا کیسے، مثلا کس طرح کر کے ہوگا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. مالک پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کس طرح حالات بہترین فرما دیتا ہے. وہ کیسے کرے گا ہمیں خبر نہیں ہوتی، اور آپ نے زندگی میں، میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلتا حالات کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کے پانی مانگا تھا کہ پانی دیجیے. پانی چشموں سے ملتا ہے، پہاڑوں سے نہیں ملتا. آپ قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھ کے دیکھیں، رب کریم نے فرمایا موسیٰ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا فقلنا اضرب بعصاک الحجر. آپ نہ پتھر پر اپنا عصا مارے، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا. فرمایا جب انہوں نے مارا پتھر پر، حالانکہ پتھر سے تھوڑی پانی نکلتا ہے، پانی تو چشموں سے نکلتا ہے، لیکن جب پتھر پر عصا مارا تو اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے. کیونکہ حضرت موسیٰ کا یقین مضبوط تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ پتھر سے پانی کیسے نکلے، پانی تو چشموں سے نکلتا ہے، تو دریا کا بتا، تو جھیل کی خبر دے. اللہ نے کہہ دیا کہ پتھر پر عصا مارے تو پانی نکل آئے گا، تو جناب موسیٰ نے پتھر پر عصا مار دیا. انہوں نے مارا ایک عصا، ایک ضرب لگائی تو چشمے کتنے نکلے؟ 12. اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے یقین کامل سے تو ایک چشمہ لینے جائے گا تو اللہ تجھے یقین کامل کی برکت سے 12 عطا فرمائے گا. اللہ 12 دے گا. شرط کیا ہے؟ یقین مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ تو بڑے بڑے اژدہے لے کے آئے تھے. آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایٹم بم سے مقابلہ کرنا ہے آپ نے بڑی تو آپ کو بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. تو میرے بھائی وہ بڑے بڑے اژدہے لے کے آئے تھے، بڑا کچھ لے کر کے آئے تھے. تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. اب عقل تو نہیں نہ تسلیم کرتی کہ ایک ڈنڈے کو، وہ بھی مارنا نہیں سانپوں کو، بس پھینک دیں آپ، تو سانپوں کو کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا یقین کامل تھا. ان کے دل میں ایک دفعہ بھی شک نہیں آیا کہ یہ عصا میرا سانپوں کا مقابلہ کیسے کرے گا. انہوں نے عصا ڈال دیا تو اللہ نے سب سے بڑا اژدہا بنا دیا، اور وہ سارے سانپوں کو نگل گیا. یقین کی دولت پیدا کریں. کمزوریوں نے ہمیں کمزور کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ تو چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے. فرمایا اپنے رب سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو، اس طلب سے مانگو کہ اللہ ضرور عطا کرے گا، اور وہ عطا کرنے والا، اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا کرتا. تم ذوق سے مانگو، شوق سے مانگو، دلچسپی سے مانگو. ہم دنیا داروں کو مناتے ہیں تو دلچسپی سے مناتے ہیں. کسی شخص سے قرض لینا ہو تو لوگ اس کو بلاتے ہیں، ایک کونے میں لے جاتے ہیں، بڑی مجبوری سناتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں کئی دفعے، اور پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، وقت پر پیسے لوٹانے کا پورا وعدہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بالکل ہی میں تجھے وقت پہ دے دوں گا. جب ہم بندوں سے طلب کرتے ہیں تو ہمارا انداز بڑا زبردست ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہے. لفظ کچھ ادا ہو رہے ہیں، زبان سے کچھ نکل رہا ہے، ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا کہ مالک میری قوم یہ کہتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور مانگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ بے توجہی سے دعا مانگنا، یقین کی کمزوری سے دعا مانگنا. اپنے اندر یہ دولت پیدا کریں، ایک تجسس، ایک شوق. تو یہ شوق پیدا کریں، تجسس پیدا کریں، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کو لطف آتا ہے اپنے رب کو منانے کا، اس کے حضور حاضر ہونے کا. پھر وہ بہت ساری بے یقینیوں سے، بہت ساری تڑپ سے وہ بچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب کسی گفتگو کا آغاز فرمایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حضور قیامت کا ذکر کرتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ مسجد سے اٹھ کر کے جائیں گے اور قیامت آ جائے گی.
اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جنت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کسی عذاب کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے دل دھڑکنے لگتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ جب چیزیں سنی جاتی ہیں، اور یقین کے لیے یہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، دل کو ذرا ٹھہرانا پڑتا ہے، کچھ ماحول ایسا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے تو بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، اور مدینے میں میرے شوہر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ کا شوہر ابو سلمہ بڑا ہی رفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں وہ مسجد نبوی شریف سے جو بھی سن کے آتے مجھے گھر آ کے سنایا کرتے۔ ایک دن وہ مسجد سے حدیث سن کے آئے تو بڑے خوش تھے، اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ام سلمہ آج میں ایسی بات سن کے آیا ہوں کہ تم بھی اس پہ عمل کرو گی تو اللہ تمہیں بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ میں نے کہا سنائیے، تو کہنے لگے آج قریب محبوب علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس سے لی ہوگی اللہ اسے بہتر اسے عطا کر دے گا، اللہ کسی نہ کسی انداز میں اسے اس کا نعم البدل دے دے گا۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے وظیفہ بنا لیا، لیکن یقین کامل کے ساتھ بنایا، میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ نے جو لیا ہوگا اللہ اس سے بڑھ کر مجھے عطا کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں وہ شوق، وہ ذوق، اس دلچسپی سے میں پڑھتی، اور میں نے اس کا ایک بار نہیں 20 بار تجربہ کیا کہ میں جب بھی اس کو پڑھتی تو میرا جتنا نقصان ہوا ہوتا اسے بہتر چیز اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ فرماتی ہیں مجھ پر ایک ایسی مصیبت آئی جو میں کبھی سوچ نہ سکتی تھی، میرے شوہر جناب ابو سلمہ انتقال کر گئے، اور ایسا شخص چلا گیا، ایسا شخص اٹھ گیا جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی، وہ وظیفہ میں نے پڑھ لیا جو حضور نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر میں سوچتی تھی اب میں بوڑھی بھی ہوں، حسن بھی وہ نہیں رہا، اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کیسے ملے گا؟ پر محبوب کے اس فرمان پر بھی یقین کامل تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بچوں کے درمیان پریشان بیٹھتی تھی، میری عدت گزری۔ مسلمانوں جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر جناب ام سلمہ کہتی ہیں اللہ تمہیں ایسا نوازتا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنا بڑا اعزاز مجھے ملا کہ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آ کر کے کہا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی میں اس قدر خوش ہوئی کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا کہ محبوب کی بات پر یقین کامل نے مجھے اتنا نواز دیا کہ میں کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، اور رب کریم نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی بھی ہوں، کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں، حضور میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی، تو یہ شفقتیں، تو حضور نے فرمایا بس میں تمہیں اور تیرے بچوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں میرے یقین کامل نے مجھے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے، میرے یقین کامل، اعتماد کی مضبوطی۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی نا تو کفار نے ایک افواہ یہ پھیلا دی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کی تھی قریش مکہ نے، چونکہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کے یقین میں کمزوری آئے گی۔ صحابہ کچھ بکھر گئے، کچھ ذہن بکھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر نے لوگوں کو کمزور کر دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انس بن مالک کے چچا تھے، حضرت عمر فاروق سے ملے، احد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تو جناب عمر کہتے ہیں اس شخص نے اتنا یقین کامل والا فکرہ بولا کہ لوگوں کی سوچیں بدل گیا۔ کہنے لگے عمر حضور شہید ہو گئے؟ تو میں نے کہا خبر تو میں نے بھی سنی ہے۔ تو کہا عمر یہ جو جنت کا پہاڑ ہے نا
اس کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت دور نہیں ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جنت بالکل قریب ہے، خوشبو آ رہی ہے، آؤ چلیں، آؤ چلیں اور چل کے جنت کی اس خوشبو کو حاصل کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے توجہ کی تو واقعی خوشبوئیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے یقین کامل ہو تو جنت کی خوشبوئیں دنیا میں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، یقین کامل ہو۔